عوام میں مشہور کئی ایسی باتیں جن کی شرح کوئی حقیقت نہیں، ایسی غلطیاں جن کی طرف عوام کی توجہ ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی نظر آنے والی وہ غلطیاں جن کی وجہ سے عبادات و معاملات میں کئی اعتبار سے کمی رہ جاتی ہے۔ اس ویب سیریز میں آپ جان سکیں گے عبادات اور معاملات سے متعلق مستند اور درست شرعی مسائل، تو دیکھنا نہ بھولیے نیو ویب سیریز عوامی غلطیاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جنت کی چابی نماز ہے، اور نماز کی ابتدا، نماز کی گویا کہ چابی کہیں تو وہ طہارت ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے بہت ہی ایک ابتدائی موضوع ہے، وہ وضو سے متعلق پائی جانے والی عوامی غلطیاں اور درست شرعی مسائل۔ سب سے پہلے جب انسان وضو کرتا ہے، عوام الناس میں ایک یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وضو سے پہلے ہر انسان کو استنجا کرنے کی حاجت ضروری ہے، چاہے اسے حاجت ہو یا نہ ہو، تو وہ سمجھتے ہیں پہلے واش روم جائیں اور پھر اس کے بعد ہم وضو کریں۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ درست شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی بغیر واش روم گئے، بغیر استنجا کے وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی کسی طرح کا مضائقہ نہیں۔ ہاں، البتہ جسے یہ طبعی حاجات لاحق ہوں تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ ان سے فارغ ہو جائے اور پھر وضو کرے اور اپنی نماز کی ادائیگی کرے، کیونکہ شریعت کو یہ پسند نہیں ہے کہ آدمی کو اگر طبی حاجات، پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو اور وہ شدت والی کیفیات بھی ہو، اس کی پوری توجہ ہی اس طرف مرکوز ہے، تو شریعت پھر اسے کہتی ہے کہ پہلے اپنی ان حاجات سے فارغ ہو جاؤ، کیونکہ وقت میں بھی وسعت ہے، ان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو کر کے نماز پڑھے تو بآسانی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں پہلے اپنی حاجت پوری کریں اور پھر نماز کی ادائیگی کریں۔ لیکن اگر حاجت نہیں ہے، کوئی بے وضو شخص ڈائریکٹ ہی وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو بالکل نماز درست ہے۔ نمبر 2، وضو کرتے وقت ایک عوامی غلطی یہ بھی بہت پائی جاتی ہے کہ پانی کا بے تحاشا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نل پہلے سے کھول کر اب آتے ہیں اپنے آستین کے بٹن کھول رہے ہیں، آستین چڑھا رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ بس نل کھلا ہوا ہے، وہ اپنے بس کپڑے کے سیٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا بات چیت کر رہے ہیں، نل کھلے ہوئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پانی کا اسراف ہے۔ اس طرح پانی کو ضائع کرنا، اللہ اکبر، یہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے برخلاف ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایک جگہ سے گزرے، کسی کو وضو کرتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، یہ اسراف کیسا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا، ہاں، اگرچہ تم جاری نہر پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا ہی پانی وسعت کے ساتھ، نہر تو پوری پانی بہہ رہا ہے، فرمایا اگرچہ تم جاری پانی پر ہی کیوں نہ ہو، اس میں اسراف مت کرو۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور اسراف سے بچنے اور ان نعمتوں کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، عوامی غلطیوں میں سے ہم عوامی غلطیاں ڈسکس کر رہے ہیں تو تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنے چلو میں پانی لے کر، اچھے بازو دھو لیا، سب کچھ کر لیا، اب چلو میں پانی لے کر وہ اسے پانی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اور اس سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ پانی یہ بھی ہمیں اپنے بازوؤں پر بہانا ہے، تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ جب آپ نے اچھی طرح وضو کے اندر اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا ہے، تو اب چلو میں پانی لے کر باقاعدہ یوں ڈالنا، تو یہ عبث اور فضول اور ایک طرح کا اسراف ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ عوام الناس میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر وضو کی حالت میں اپنا گھٹنا یا کسی اور کا گھٹنا دیکھ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط مشہور ہے۔ درست شرعی مسئلہ یہ ہے، کسی وجہ سے اپنا گھٹنا ظاہر ہوا یا پھر بعض اوقات کپڑے تبدیل کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو تھا، اب اگر کپڑے تبدیل کیے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے یہ کپڑے اتار کر دوسرے پہن لیے تو اس سے آپ کے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے
کہ آدمی کسی کے سامنے نہ بلا حاجت ضرورت اپنا گھٹنا ظاہر کرے، نہ لوگوں میں سے کسی کا اگر گھٹنا کھلا ہو تو اس کی طرف نظر کرے، کیونکہ یہ ستر میں سے ہے۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ عوام الناس میں ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ وہ جب وضو لوگ کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ گلے کا بھی مسح کرنا ہوتا ہے، اور کئی لوگ تو اپنے ہاتھ کلائیاں وغیرہ سب جیسے دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کا بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وضو میں جو مسح ہے وہ سر کا، کانوں کا اور گردن کا یہ مسح ہے، یعنی سر کا مسح کیا جاتا ہے، اسی طرح پیچھے یہ گردن اور کانوں کے اندر جو انگلی پھیری جاتی ہے تو یہ مسح ہے۔ اس کے علاوہ یہ گلے کا یہاں سے مسح یا کوہنیوں کا مسح تو یہ سنت نہیں ہے۔ سنت جو مسنون طریقہ ہے وہ سر، کان اور گردن ان کا مسح، اس کے علاوہ مسح نہیں ہے۔ ناظرین، اس میں بہت سے اور بھی شرعی احکامات ہیں، یہ تو چند عوامی غلطیاں اور ان کے درست شرعی مسائل یہ ہم نے عرض کیے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہم سب پر ذمہ داری بنتی ہے، وضو کے فرائض، پھر وضو میں کئی چیزیں سنتیں ہیں، وضو کے مستحبات ہیں، کون سے اعمال وہ ہیں جو وضو کے مکروہات جن کو کہا گیا ہے، اور پھر کون سے ایسے اسباب ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک مسلمان کو یہ مسائل سیکھنا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے صرف وضو کے اندر پائی جانے والی چند غلطیوں کی نشاندہی کی ہے اور ان کے درست شرعی مسائل اور درست معلومات آپ تک پہنچائی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔